السلام علیکم۔ ہم اور تم، رائٹر ذیلا ظفر۔ قسط نمبر 2۔ ڈیڈ ڈیڈ، شاہ رخ کی خوفزدہ آواز لاؤنج میں گونجی۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ امانت صاحب نے پوچھا۔ ڈیڈ، وہ گڑبڑا گیا۔ کیا وہ؟ بولو بھی، کیا ہوا ہے؟ امانت صاحب نے گرجدار آواز میں کہا تو اس نے گھبرا کر مدد طلب نظروں سے اپنے بھائیوں کو دیکھا، لیکن سارے بے شرم بدتمیز بھائی اپنے اپنے کام میں ایسے مصروف ہو گئے تھے جیسے شاہ رخ کو جانتے ہی نہ ہو، پہچانتے ہی نہ ہو۔ اصل میں ڈیڈ میرا، وہ ہچکچایا۔ تم بتا رہے ہو یا میں اتاروں جوتی؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ حالانکہ یہ ڈائیلاگ ماؤں کے بولنے کا ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، امانت صاحب ان لڑکوں کے باپ اور ماں دونوں تھے۔ کیوں غصہ کر رہے ہیں ڈیڈ؟ اس بیچارے کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ شاہزل نے امانت صاحب کو غصے میں دیکھ کر جلدی سے جھوٹ بولا۔ ہاں بھائی، صحیح کہہ رہے ہیں، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور تشکر آمیز نظروں سے شاہزل کو دیکھا۔ تو اتنا خوش ہو کر کیوں بتا رہے ہو؟ امانت صاحب کی مشکوک آواز نے پھر اسے گڑبڑا دیا۔ ویسے اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو تمہاری بائک کیوں باہر صحیح سلامت کھڑی ہے؟ اسے کیوں ایک خراش بھی نہ آئی؟ انہوں نے پھر تشویش سے پوچھا۔ تو اب کی بار سبھی گڑبڑا گئے۔ ہاں تو ڈیڈ، آپ سے کس نے کہا کہ بائک کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف شاہ رخ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، شاہزین نے ذرا گھما پھرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ڈیڈ کہ جب شاہ رخ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو بائک گھر پر تھی اور یہ پیدل گھر سے باہر گیا تھا۔ شاہزیب نے جلدی سے بات کو سنبھالا تو شاہزین نے اسے داد دی۔ تو یہ بنا بائک کے باہر کیا کرنے گیا تھا؟ ایک اور مصیبت، وہ دھنیا لینے گیا تھا، میں نے بھیجا تھا، شاہ میر نے خاصی سنجیدگی سے جھوٹ بولا۔ لیکن وہ کچھ کہنا چاہتے تھے جب نزاکت صاحب نے ان کی بات کاٹی۔ ارے بھائی جان، آپ اب بھی آئے ہیں، پہلے فریش ہو جائیں، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اچھا، میں آتا ہوں، انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے ایک بار پھر شاہ رخ کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میرا سر گھوم رہا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما۔ میرا خیال سے مجھے آرام کرنا چاہیے۔ اس نے اسکور ایوارڈ جیت جانے کی حد تک اداکاری انتہا کر دی اور اپنے چکراتے سر اداکاری کی حد تک کو تھامتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امانت صاحب نے ایک نظر اپنے باقی بیٹوں کی طرف ڈالی تو وہ لوگ جو یہ تماشا کافی مزے سے دیکھ رہے تھے جلدی جلدی اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ امانت صاحب گہری سانس لیتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر چلے گئے۔ پیچھے سارے بھائی ریلیکس ہو کر بیٹھ گئے جیسے برطانیہ فتح کر آئے ہوں، جبکہ نزاکت صاحب کی کافی دیر سے کنٹرول کی ہوئی ہنسی چھوٹی گئی۔ تم لوگ کبھی نہ سدھرنا، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، چاچو، شاہزین نے اسٹڈی روم کے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو بیٹا۔ آپ دونوں کے جو ایک عدد نئے دوست بنے ہیں نا، عرفات، اشتیاق۔ ہاں، کیا ہوا انہیں؟ کچھ ہوا نہیں ہے، وہ آپ دونوں سے ملنے آیا نیچے ڈرائنگ روم میں۔ اچھا چلو تم انہیں کمپنی دو، ہم آتے ہیں۔ کمپنی دینے کا کام شاہ میر اور شاہویز کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ دونوں کی ان سے چند دنوں پہلے ہی تو دوستی ہوئی تھی نا، پھر اتنے جلدی انہیں گھر آنے کی دعوت بھی دے دی؟ بیٹا جی، آپ اپنے ننھے سے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالیں، ان کو اگلے مہینے امریکہ شفٹ ہو جانا ہے، اس لیے ہم سے ملنے آیا ہے۔ اصولاً تو ہمیں جانا چاہیے تھا، ذاکر صاحب نے کہا تو اس نے ننھے سے دماغ والی بات پر منہ بسور لیا۔ تھوڑی دیر میں امانت اور نزاکت صاحب ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ کیا حال ہے عرفات صاحب؟ امانت صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور ان سے گلے ملے۔ وہ بھی کافی گرم جوش سے ان دونوں سے ملے۔ بہت معذرت خواہ ہوں، اس طرح بنا بتائے آپ کے گھر آ گیا۔ ارے بالکل نہیں، اس میں معذرت کی کیا بات ہے، آپ کا جب دل چاہے آپ آئیں، نزاکت صاحب بولے۔ ان دونوں سے ملے، یہ میرے بیٹے ہیں شاہ میر اور شاہویز۔ امانت صاحب نے ان دونوں کا تعارف کروایا جو خاصے وقار سے بیٹھے انکل کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں میں ملا ہوں ان سے، دراصل مجھے آپ دونوں سے اور خاص طور پر نزاکت صاحب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جاؤ شاہویز، سب کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ امانت صاحب نے شاہویز تھوڑا مسکراتے ہوئے اور تھوڑا گھورتے ہوئے کہا۔ لو جی، سارے امپریشن پر پانی پھیر دیا اس کے۔ شاہویز منہ بسورتے ہوئے اٹھ گیا۔ شاہ میر کی مسکراہٹ جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ جاؤ شاہ میر، تم بھی جا کر بھائی کی مدد کرو۔ جلتی پر پانی پڑ گیا اور شاہ میر کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اچھا ڈیڈ کہہ کر اٹھ گیا۔ کام کے نام پر تو ان بڑ بھائیوں کی جان جاتی تھی۔ ایسی بھی کیا بات کرنی ہے عرفات انکل کو جو ڈیڈ نے ہم دونوں کو وہاں سے دفع ہونے کا اشارہ کر دیا؟ کچن میں آ کر شاہ میر نے تجسس سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں، شاہویز نے چولہے پر چائے چڑھاتے ہوئے کہا۔
اتنا ہی تجسس ہو رہا تو جا کے سن لو تم دونوں۔ ڈائننگ ٹیبل اور میگزین کے پیچھے منہ چھپا کر بیٹھا شاہزین اچانک ہی بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے شاہزین، تو چائے دیکھ، ہم دونوں بھی آتے ہیں۔ جاوید اسے حکم دے کر شامیر کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا۔ پیچھے شاہزین ارے ارے ہی کرتا رہ گیا۔ فضول میں چائے دیکھوں، کوئی نہیں، میں تو نہیں دیکھ رہا۔ شامیر نے سر جھٹکتے ہوئے پھر سے میگزین میں مصروف ہو گیا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے دوبارہ سر اٹھایا، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ آخر کون سی میٹنگ چل رہی ہے اندر۔ وہ بھی میگزین رکھ کر ڈرائنگ روم کی طرف بھاگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس دن جب میں آپ کے آفس آیا تھا تو میں نے وہاں ایک تصویر دیکھی تھی۔ وہ سانس لینے کو رکے، باقی سب ہمہ گوش ہوئے، کمرے کے اندر والے بھی اور کمرے کے باہر والے بھی جو دیوار سے کان لگائے کھڑے تھے۔ اوے کہیں انکل نے تیری تصویر تو نہیں دیکھ لی؟ شاہزین کی آواز پر دونوں چونک کر پیچھے مڑے۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے تو چائے دیکھنے کو کہا تھا نا؟ شامیر نے پوچھا۔ گولی مارو یار چائے کو، مجھے تو لگتا ہے کہ چاچو کے آفس میں جو تمہاری انلارج تصویر لگی ہوئی ہے نا، انکل نے وہ دیکھ لی اور تمہیں اپنی کسی بیٹی کے لیے پسند کر لیا ہے، اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا تو باقی دونوں نے اسے گھورا اور گھورتے ہی چلے گئے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، مذاق کر رہا تھا میں تو، اس نے خجل ہوتے ہوئے کہا تو وہ دونوں پھر سے کمرے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اس تصویر میں 2 بچیاں تھیں، ان کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا تو سب کو شوق لگا۔ وہ بچیاں میری بیٹی ہیں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نزاکت صاحب نے تشویش سے پوچھا۔ کیا ان بچیوں کے نام صفا اور مروہ ہیں؟ انہوں نے براہ راست نزاکت صاحب سے پوچھا۔ یہ صفا اور مروہ کو کیسے جانتے ہیں؟ شاہزین نے حیرت سے شاہویز کے کان میں سرگوشی کرتے پوچھا۔ میں تو ان کے ساتھ رہتا ہوں نا، شاہویز نے جل کر کہا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ امانت صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ جبکہ امانت صاحب کی زبان بند ہو چکی تھی، وہ حیرت سے کنگ بیٹھے تھے۔ کیونکہ وہ دونوں بچیاں پچھلے 8 سال سے میرے پاس ہیں۔ کیا؟ سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، صفا اور مروہ ان کے پاس ہیں؟ شاہزین نے حیرت سے کہا۔ سن لیا ہم نے تو، اپنی کامنٹری بند کر شامیر نے چڑھ کر کہا۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک روز کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ واپس آتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی تھی، تقریباً آدھی رات کا وقت تھا، جب ہائی وے سے کراچی آنے والی سڑک پر مجھے 2 بچیاں دکھیں۔ ایک بچی زخمی تھی اور دوسری اس کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ میں گاڑی سے اتر کر ان دونوں کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ صفا کا سر پھٹا ہوا تھا اور بہت خون بہہ رہا تھا۔ میں ان دونوں کو ہسپتال لے آیا۔ صفا 2 ہفتے تک بے ہوش رہی۔ اس دوران میں نے مروہ سے اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کرنی چاہی، لیکن اس بچی کو بس اپنی ماں کا نام یاد تھا اور آپ کا، اس کے علاوہ نہ وہ گھر کا ایڈریس جانتی تھی نہ ہی اور کچھ۔ میں نے اخبار میں اشتہار بھی دے دیا تھا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ رکے، سب دم سادھے انہی کو سن رہے تھے۔ 2 ہفتے بعد جب صفا کو ہوش آیا تو اس کی یادداشت کھو چکی تھی، اسے اپنا نام تک یاد نہ تھا۔ میں نے آپ لوگ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میرے خاندان والوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ان دونوں کو یتیم خانے بھجوا دوں، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میری بیوی اور بیٹی ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئی تھی، لیکن میں نے دوبارہ شادی نہیں کی، میرا کوئی نہیں تھا اور ان بچیوں کا بھی کوئی نہ تھا، اس لیے میں نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ ان دنوں دونوں کو پڑھایا لکھایا اور کوشش کی کہ انہیں ایک باپ کا پیار دوں۔ صفا کی یادداشت واپس نہیں آ سکی، وہ مجھے ہی اپنا باپ سمجھتی ہے، لیکن میں نے ان دونوں بچوں کو ایک امانت سمجھ کر پالا ہے، آپ کی امانت، جسے مجھے ایک دن آپ کو واپس لوٹانا تھا۔ اس لیے میں نے صفا کو شروع دن سے ہی یہ باور کروا دیا تھا کہ میں اس کا اصلی باپ نہیں ہوں۔ البتہ مروہ کو آپ کا چہرہ یاد ہے، اسے صرف آپ ہی نہیں اس گھر کا ایک ایک فرد یاد ہے، بس افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا ایڈریس نہیں جانتی تھی، نہ ہی علاقہ، جب بھی میں آپ تک پہنچ نہ سکا۔ پچھلے دنوں جب میری اور آپ لوگ کی ملاقات ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ساتھ تصویر کھنچوائی تھی، بس وہ تصویر مروہ نے دیکھ لی اور اپنے باپ کو یعنی کہ نزاکت بھائی کو پہچان لیا۔ اس کے بعد میں آپ کے آفس آیا تو وہاں ان دونوں کی تصویر دیکھی، بس پھر مجھے کوئی شک نہ رہا کہ آپ ہی ان دونوں کے باپ ہیں۔ میں امریکہ شفٹ ہو رہا ہوں اور اس سے پہلے آپ کی امانت آپ کو واپس لوٹانا چاہتا ہوں۔ بچیاں ماشاءاللہ کالج میں پہنچ چکی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں پہچان نہ پائیں، اس لیے اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو بے شک آپ DNA ٹیسٹ کروا لے گا۔ عرفات صاحب کہہ کر خاموش ہو گئے۔ کمرے میں بہت دیر تک خاموشی چھائی رہی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں، بے یقینی تھی۔ آپ ہمیں کب ملوا رہے ہیں ان دونوں سے؟ امانت صاحب نے بے قراری سے پوچھا۔ آپ ابھی مل لیجئے۔ وہ مسکرائے، پھر نزاکت صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کچھ نہیں بولیں گے؟ کیا کہوں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، انہوں نے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ ہم کل آپ کے گھر آئیں گے، امانت صاحب نے کہا، لیکن مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے۔
عرفات صاحب نے کہا، کیسا فیور؟ میں 2 ہفتے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا جاؤں گا۔ یہ 2 ہفتے میں صفا اور مروہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، پھر آپ انہیں لے جائیے گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ وہ ان دونوں سے ملتے ہوئے باہر چلے گئے۔ بھائی جان، بھائی جان، میری بچیاں! شدت جذبات سے ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ یہ لے چاچو، پانی پی لے۔ شاہ میر نے انہیں پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا، فکر مت کرو نزاکت، کل ہم جائیں گے نا عرفات کے گھر۔ امانت صاحب نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، جبکہ نزاکت صاحب کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئیں کہ خوش ہوں۔ یہ سامنے سرخ اینٹوں سے بنا خوبصورت آرکیٹیکٹ کی تصویر پیش کرتا یہ گھر، جس پر سلور کلر کی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، جس پر سیاہ رنگ سے جلی حرف میں خان ولا لکھا ہے۔ جی ہاں، بس یہی گھر ہے جہاں آپ کو داخل ہونا۔ آئیے آئیے، شرمائیے مت، اپنا ہی گھر سمجھیے۔ اس گھر میں کل 8 افراد رہتے ہیں۔ یہ گھر ہے ہادی الحق صاحب کا، جن کا 15 سال قبل انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے 3 بیٹے ہیں، بڑے امانت صاحب، منجلے صداقت صاحب اور چھوٹے نزاکت صاحب۔ امانت صاحب کے 6 بیٹے ہیں، گنتی یاد کر لیں صحیح سے کہ پورے 6 بیٹے ہیں ان کے۔ بڑا بیٹا شاہ میر خاصا خوش مزاج ہنس مکھ لڑکا ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کا بالکل بڑی بہنوں کی طرح خیال رکھتا ہے۔ ہنسیے مت، یہ سچ ہے۔ پیشے کے لحاظ سے یہ صاحب آڈیٹر ہیں اور نیب میں جاب کرتے ہیں۔ دوسرا نمبر ہے شاہ ویز کا، انتہائی بد مزاج انسان ہے یہ وہ، اور بات یہ ہے کہ بد مزاجی اس کے بھائیوں کے سامنے نہیں چل پاتی۔ غصہ اس کی ناک پر دھرا رہتا ہے۔ جہاں کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف ہوئی، وہیں ان کا غصہ دماغ پر چڑھ گیا اور یہ پھٹ پڑے ابلتے آتش فشاں کی طرح۔ بچپن سے ہی اسے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا شوق تھا، ہر کسی سے لڑنا جھگڑنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اور ایک بار اگر کسی سے جھگڑا ان کا ہو جائے تو پھر شاہ ویز اسے مجرم ثابت کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ چیخ چلا کر دوسروں کی آواز دبانا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر سامنے والے کی کمزوریاں نکالنا اس کی فطرت میں شامل ہے، لہٰذا پیشے کے لحاظ سے یہ وکیل ہے۔ تیسرا نمبر ہے شاہ زل کا، نہایت ہی سلجھاؤ اور دھیمے مزاج کا لڑکا ہے یہ۔ اپنے تمام بھائیوں میں یہ واحد ہے جس نے امانت صاحب سے کم ہی ڈانٹ کھائی ہے۔ بچپن سے ہی یہ دل کا بہت نرم تھا، جہاں کسی کو تکلیف میں دیکھا وہاں شاہ زل صاحب پہنچ گئے۔ اسی لیے پیشے کے اعتبار سے یہ ڈاکٹر ہیں، اور چونکہ کافی نرم دل ہے ان کا، لہٰذا یہ دل کے ہی ڈاکٹر ہیں۔ اس کے بعد چوتھا اور 5واں نمبر ہے شاہ زین اور شاہ زیب کا۔ یہ دونوں بھائی جڑواں ہیں، لیکن مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں ہی میڈیا سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور مستقبل میں ان دونوں کا اقرار الحسن جیسا ذہین اور وسیم بادامی جیسا معصوم اینکر بننے کا ارادہ ہے۔ تو چلیے پھر ان دونوں سے تفصیلی تعارف حاصل کرتے ہیں۔ شاہ زین انتہائی شریر اور شیطانی دماغ کا حامل انسان ہے۔ ہر کسی کو تنگ کرنا، ہر ایک سے پنگے لینا اس کا کام ہے۔ کبھی کسی کی کوئی چیز غائب کر دی تو کبھی کسی کا کام خراب کر دیا، کبھی کسی کا گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیا تو کبھی کسی کو فضول میں تھپڑ مار کے گزر جانا اس کے روزمرہ کے مشاغل میں شامل ہے۔ شاہ زیب کہنے کو تو لڑکا ہے، مگر نازک مزاجی میں یہ صاحب لڑکیوں کو بھی مات دے گئے ہیں۔ ایک چمچ بھی اگر دھو لیتے ہیں تو اگلے 4 دن تک چھینکتے ہی رہتے ہیں، پھر باقی گھر والوں کو ان کی تیمارداری میں وقت ضائع کرنا پڑتا ہے۔ شکل سے اس حد تک معصوم ہے کہ جب بھی شاہ زین اور یہ ساتھ مل کر کوئی شرارت کرتے ہیں تو شاہ زیب تو اپنی معصوم صورت کے باعث بچ جاتا ہے، لیکن شاہ زین ہمیشہ پھنس جاتا ہے۔ یاد ہے کہ یہ صرف شکل سے ہی معصوم ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور آخر میں آتے ہیں شاہ رخ صاحب۔ ان کے بارے میں امانت صاحب کا یہ قول مشہور ہے کہ یہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے کی بجائے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ اس کا شمار گھر میں 3 میں ہوتا ہے، نہ 13 میں، لیکن یہ گھر میں اپنی اس حیثیت کا اسے کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ بچہ سمجھ کر اس سے گھر کے کام نہیں کروائے جاتے۔ مستقبل میں اس کا ارادہ کرکٹر بننے کا ہے۔ کرکٹ کا اسے اتنا جنون ہے کہ اگر کبھی اتفاقاً اسے جھاڑو دینے کا کہا جائے تو وہ جھاڑو کو بلہ اور کچرے کو بیٹ سمجھ کر وہ شاٹ مارتا ہے کہ بلہ۔ اس کے علاوہ وہ اس کی پیدائش کے 2 ہفتے بعد اس کی والدہ چل بسی تھیں، اور یوں اسے ماں کا پیار نہ مل سکا، اس لیے بھی باقی بھائی سے تھوڑا کم ہی کام کرواتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی امانت اینڈ فیملی۔ اب بات کرتے ہیں منجلے بھائی صداقت صاحب کی، جو اگلی اسٹیٹ میں رہتے ہیں۔ صداقت صاحب کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی روحا اور اس سے 1 سال چھوٹی سوہا۔ روحا صداقت اپنی یونیورسٹی میں ایک بلاں کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لڑکوں کو مارنا پیٹنا، ہر کسی سے لڑنا جھگڑنا اس کا کام ہے۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکے نے اسے یونیورسٹی میں فرینڈ شپ کی آفر کی، انکار کی صورت میں اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو روحا بی بی نے اسے اتنا مارا کہ اللہ مان، اور جاتے جاتے اس لڑکے پر رعب جھاڑ گئی۔
کہ نہ صرف اس کے بابا جان پولیس میں DIG ہیں بلکہ اس کے چاچو آرمی میں کرنل رہ چکے ہیں، لہٰذا اس سے پنگا لینے کی کوشش نہ کی جائے۔ بس اس دن سے وہ یونیورسٹی اور محلے میں روحا باجی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہ اپنے آپ کو سوہا کی بڑی بہن کی بجائے سوہا کا بڑا بھائی سمجھتی ہے۔ البتہ دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جس کے آگے اس کی ایک نہیں چل پاتی، نہ ہی وہ اس سے ڈرتا ہے، تو جناب اس شخص کا نام ہے شاہویز خان۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دو ایک جیسے مزاج کے حامل افراد کی گاڑی چھنتی ہے، مگر یہاں جی معاملہ ہی الٹ ہے۔ دونوں ہی لڑنے بھڑنے کے شوقین اور غصہ دونوں کی ہی ناک پر دھرا رہتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ دونوں کی ایک دوسرے سے بچپن سے ہی نہیں بنتی اور ہر وقت لڑتے جھگڑتے پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے سوہا۔ اسے اگر آپ معصوم کہیں تو یہ بہت غلط ہوگا، کیونکہ یہ معصوم نہیں بلکہ بے وقوف ہے۔ اسے بے وقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، اور سب سے مزے کی بات تو یہ کہ اسے خود نہیں پتہ چلتا کہ وہ بے وقوف بن چکی ہے۔ اسے سب سے زیادہ جو شخص بے وقوف بناتا ہے وہ ہے شاہ میر۔ اس کے علاوہ یہ اپنی بڑی بہن کی عادات سے خاصا خار کھاتی ہے۔ 2 سال پہلے ان دونوں کی والدہ کینسر کے مرض سے انتقال فرما گئی تھی۔ اب آتے ہیں سب سے چھوٹے بھائی نزاکت صاحب کی طرف۔ یہ آرمی میں کرنل رہ چکے ہیں۔ ان کی 2 جڑواں بیٹیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ یہ دونوں جب 8 سال کی تھی تو اغوا ہو گئی تھیں۔ اغوا کرنے والے تو گرفتار ہو گئے تھے، لیکن یہ دونوں چونکہ وہاں سے بھاگ نکلی تھیں، اس وجہ سے ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ نزاکت صاحب کی بیوی عائلہ نزاکت یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی اور ایک رات نیند میں سوتے ہوئے ان کی دل کی دھڑکن بند ہو گئی تھی اور وہ زندہ نہ رہ سکی۔ اس حادثے کی خبر جب نزاکت صاحب کو ملی تو وہ دوسرے شہر میں تھے۔ وہ واپس آنا چاہتے تھے، لیکن رستے میں ایک ٹرالر نے ان کی گاڑی کچل دی اور اس حادثے کے نتیجے میں ان کے دونوں گردے ناکارہ ہو گئے۔ امانت صاحب اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے بروقت اپنا ایک گردہ انہیں دے کر ان کی جان بچائی، پھر انہیں آرمی سے ریٹائرمنٹ دے دی گئی۔ اس سانحے کے بعد نزاکت صاحب بالکل ٹوٹ گئے تھے، نہ وہ کچھ بولتے نہ کچھ کھاتے پیتے، بس گھنٹوں ایک ہی جگہ پر بیٹھے دیواروں کو تکتے رہتے۔ صداقت صاحب اور امانت صاحب سے اپنے چھوٹے بھائی کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، اس لیے امانت صاحب نے انہیں اپنے گھر لے آئے۔ یہاں آ کر ان کی طبیعت پر ایک اچھا اثر پڑا۔ ان کے بھتیجے انہیں زندگی کی طرف لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ ان کی نوک جھونک شرارتوں میں اپنا غم بھلا دیتے۔ اکثر اوقات سوہا اور روحا ان سے ملنے آ جاتی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹیوں کو بھلا نہیں پائے تھے۔ صفا اور مروہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اگلے دن نزاکت صاحب اپنے دونوں بیٹیوں سے ملنے گئے۔ صفا تو انہیں پہچانتی نہ تھی، بس اسے اتنا معلوم تھا کہ اس کے اصلی بابا اس سے ملنے آ رہے ہیں۔ ان سے مہمانوں کی طرح ہی ملی، البتہ مروہ انہیں دیکھتے ہی ان کے سینے سے لگ گئی اور بہت دیر تک روتی رہی۔ وہ لوگ کافی دیر تک وہیں رہے، پھر عرفات صاحب سے 2 ہفتے بعد آنے کا وعدہ لے کر چلے گئے۔ گھر آ کر بھی عرفات صاحب بہت خوش تھے، کہ خوشی چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ کیا بات ہے چاچو، آج تو بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ۔ اس وقت سب لاؤنج میں محفل جمائے بیٹھے تھے، جب ہی شاہ زین نے گھر میں داخل ہو کر انہیں چھیڑا۔ ہا ہا ہا، اب کیا نظر لگاؤ گے چاچو کو، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بڑی مزیدار خوشبو آ رہی ہے، کیا پک رہا ہے کھانے میں؟ شاہ زین نے کچن سے آتی خوشبو سونگھتے ہوئے کہا۔ بریانی، جواب آیا۔ ہیں، پر ہمارے گھر میں کسی کو پکانی آتی ہے بریانی؟ اس نے حیرت سے اپنے بھائیوں کو دیکھا۔ تم دونوں ذرا باہر آنا، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اسی وقت امانت صاحب نے اپنی دونوں بھائیوں کو مخاطب کیا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ باقی دونوں بھی جی بھائی جان کہتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ہاں تو تم سے کس نے کہا کہ بریانی تمہارے نکمے بھائیوں نے بنائی ہے؟ میں اور سوہا 1 گھنٹے سے کچن میں گھسے کھانا بنا رہے ہیں۔ روحا ناک چڑھاتی ہوئی باہر آئی۔ ارے واہ روحا آپی، آپ بھی ادھر ہی تشریف فرمائے، شاہ زین چہکا۔ ہاں بالکل، میں نے سوچا کہ تم لوگ روزانہ ہی روکھا پکا کھانا کھاتے ہو، آج کچھ اچھا خاصا کھلا دوں اپنے ہاتھ کا بنا ہوا، روحا نے خاصے مغرورانہ انداز میں کہا، جو کہ شاویز کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ خیر یہ تو تم غلط بیانی سے کام لے رہی ہو، کیونکہ کھانا تو کب سے بیچاری سوہا بنا رہی ہے، تم نے جا کے دیگچے میں 2 چمچ کیا چلا دی، اپنے آپ کو ماسٹر شیف ہی سمجھنے لگ گئی اور سارا کریڈٹ بھی خود ہی لے لیا۔ شاویز نے 2 منٹ میں اس کا غرور اتار پھینکا۔ تم بات سنو ذرا، ایک بار میں تم کچن میں آئے نہیں تو تمہیں کیسے معلوم کھانا کون بنا رہا ہے؟ روحا نے غصے سے پوچھا۔ اور باقی سب آرام سے بیٹھے تیسری جنگ عظیم شروع ہونے کا ویٹ کر رہے تھے، جو کہ بس اب شروع ہونے ہی والی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اس کے لیے کچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی خوشبو سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کس نے بنایا ہے۔ اب تم بناتی تو سوائے جلے ہوئے چاولوں کی بو کے اور کوئی خوشبو نہ آتی۔ شاویز نے صاف اس کا مذاق اڑایا۔ دوسری طرف شاہ میر کچن میں سوہا کے سر پر پہنچ چکا تھا۔
آپ کو چاہیے تھا کیا؟ اس نے شاہ کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پچھلے 1 گھنٹے میں یہ اس کا 5واں چکر تھا کچن کا۔ ہاں، وہ مجھے چائے چاہیے تھی، شاہ نے کہا۔ ابھی تو 15 منٹ پہلے دی تھی۔ میں کیا بتاؤں اب تمہیں، شاہزل تھکا ہارا گھر آیا تھا، اس کے سر میں شدید درد رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی چائے اسے دے دی۔ شاہ نے مظلومیت کی انتہا کر دی، جبکہ سہا کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ شاہزل تو گھر ہی نہیں آیا۔ میں آپ کو دوبارہ بنا دیتی ہوں، ویسے آپ کو اپنے بھائیوں کا کتنا خیال ہے نا؟ پہلے والی چائے کا کپ بھی آپ نے شاہبیز بھائی کو دے دیا تھا۔ اس نے جلدی سے چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے کہا تو شاہ نے سر کھجایا۔ شاہ دیگچے کا ڈھکنا اٹھانے لگا۔ ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے ڈھکنا کھولتے دیکھ کر سہا چیخی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بریانی کیسی پکی ہے۔ نہیں، ابھی مت کھولے اسے، ورنہ دم نکل جائے گا سارا۔ ایسا دم نکل ہی جائے تو اچھا ہے، جو ہم جیسے بیچارے بھوکھوں کا دم نکال رہا ہے، اس نے بے بسی سے کہا تو سہا ہنسنے لگی، جبکہ شاہ فرصت سے اسے ہی دیکھنے لگا۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ سہا نے لاؤنج سے آتی آواز سن کر کہا۔ پتہ نہیں، چلو چل کر دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے۔ شاہ اور سہا لاؤنج میں آئے تو حسب توقع دونوں کے بہن اور بھائی لڑنے میں مصروف تھے، جبکہ شاہ بنا ماچس کی تیلی کا کام کر رہا تھا۔ ہاں روحا، تمہارے پیٹھ پیچھے یہ تمہیں کام چور نکمی سست اور نہ جانے کیا کیا کہتا ہے، شاہ نے کہا تو شاہ نے اسے گھورا۔ منہ پر بولنے کی ہمت نہیں ہے نا، جب بھی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے میری۔ ہمت کی تو بات ہی نہ کرو تمہارے منہ پر بولنے کی ہمت ہے مجھ میں کہ تم 1 نمبر کی کام چور ہو۔ 1 کپ چائے تو بنانا آتی نہیں تمہیں۔ شاہ میں بھی جو چائے دی تھی انتہائی روکھی پھیکی تھی۔ استغفر اللہ۔ شاہ میں جھرجھریلی جیسے چائے کا ذائقہ دوبارہ یاد آ گیا۔ مگر وہ چائے تو میں نے بنائی تھی، سہا نے کہا تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے؟ شاہویز نے پوچھا۔ ہاں، وہ چائے میں نے شاہ کے لیے بنائی تھی، لیکن انہوں نے آپ کو دے دی تھی۔ کون سی چائے دے دی شاہ نے مجھے تو روحا نے چائے لا کر دی تھی، بلکہ میں نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر بنوائی تھی۔ لیکن اللہ معاف کرے، اتنی بد ذائقہ چائے تھی کہ اس کے بعد دوبارہ چائے پینے کا دل ہی نہیں کیا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے توبہ کری۔ انسان کی جیسی شکل ہوتی ہے نا، اسے باقی چیزیں بھی ویسی ہی لگتی ہیں۔ خود تو سڑے ہوئے کریلے جیسی شکل ہے تمہاری، جب بھی تو چائے بھی اپنے جیسی ہی لگی تھی تمہیں۔ روحا نے اس کی طبیعت صاف کی تھی۔ وہ دونوں پھر سے لڑنے میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ سہا خفگی سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے پھر مجھے بے وقوف بنایا نا؟ اس نے معصومیت بھری خفگی سے پوچھا تو شاہ نے دونوں کان پکڑ لیے۔ سوری یار، پر کیا کروں، تمہارے ہاتھ کی چائے ہوتی ہی اتنی زبردست ہے کہ بار بار پینے کا دل کرتا ہے۔ سچ سچ بتاتے نا، میں کون سا منع کرتی آپ کو چائے بنانے سے؟ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑی، جہاں چائے بن چکی تھی۔ وہ تو جیسے بڑی لیڈی ڈیانا لگتی ہو نا، تمہاری شکل بھی چوہیا جیسی ہے۔ شاہویز نے غصے کا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چوہیا کہنے کی؟ روحا نے لال ہوتے چہرے کے ساتھ پوچھا، جبکہ باقی سب منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہے تھے۔ بھائی، اب چوہیا کو چوہیا نہ کہوں تو اور کیا کہوں، اس نے کمال بے نیاز سے کہا تو روحا نے پاس لگا کشن اسے مارنے کو اٹھایا، لیکن اس سے پہلے ہی کمرے میں صداقت صاحب کی آواز گونجی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ چاچو دیکھیں اسے، یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہی تھی۔ شاہویز نے جھٹ شکایت لگائی۔ روحا بیٹا، پچھلی بار بھی آپ کو منع کیا تھا نا؟ میں نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ بابا، اس نے مجھے چوہیا کہا۔ اس نے منہ بسوگات نہ چاہتے ہوئے بھی صداقت کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بہت افسوس کی بات ہے شاہویز، پڑھ لکھ کر یہی سیکھا ہے تم نے؟ امانت صاحب نے تعصب سے شاہویز کو دیکھا۔ اچھا، اب آپ دونوں بس کریں اور بچوں کو خوشخبری سنائیں، نزاکت صاحب نے انہیں ٹوکا۔ ہیں کون سی خوشخبری چاچو؟ شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ اب سے 2 ہفتے بعد ہم نے شاہ کی منگنی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، امانت صاحب نے کہا تو سب کو سانپ سونگ گیا۔ بھائی کی منگنی اچانک سے؟ شاہ رخ نے حیرت سے پوچھا۔ لیکن ڈیڈ، آپ نے لڑکی کب پسند کی؟ شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ لڑکی تو مجھے تب سے پسند تھی جب وہ پیدا ہوئی تھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے سسپینس پھیلایا۔ آپ لڑکی کو بچپن سے جانتے ہیں، پر اس کا نام تو بتائیں، کون ہے وہ؟ شاہ نے بے چینی سے پوچھا۔ سبھی جاننا چاہتے تھے لڑکی کے بارے میں، البتہ شاہ ابھی تک شوق میں کھڑا تھا۔ ہاں، اور صرف میں نہیں، تم لوگ بھی جانتے ہیں، اس کا نام ہے روحا۔ امانت صاحب نے مسکراتے ہوئے بم پھاڑا تو سب بھی ساکت ہو گئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ روحا نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تم لوگ کی بات تو بچپن سے طے تھی، چلو اب منگنی کی تیاری کرو، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تو صداقت اور نزاکت صاحب کو لیے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی شاہ صوفے پر ڈھیس آ گیا، جبکہ روحا کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مفلوج ہو گئی تھی۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوا کچن میں کھڑی سہا کے ہاتھ یہ خبر سننے کے بعد چائے کا کپ گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ آڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔